آج 3 سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جسے صرف 9 بار سانس بند کر کے پڑھ لینا۔ جس گھر میں سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے سانس بند کر کے 9 بار پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات ختم نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں رات دن محنت کرتا ہوں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، وہ 3 سفر پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے 9 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ 100 سال تک رزق اور دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 1 بار پڑھنا ہے اور فائدہ 100 سال تک ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو بگا بگا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، حاجات پوری نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، مشکلات ختم نہیں ہوتی، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری اس سے گزارش ہے کہ آپ نے پہلے تو سب سے پہلے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے لگا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات، کوئی ایک بات بھی مس ہو جائے تو پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری شادی چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ سفر کا مہینہ جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، سفر کا مہینہ جسے اللہ سے مانگنے کا مہینہ کہا جاتا ہے، آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے اس خاص وظیفے کا میں نے شدت سے انتظار کیا، کیونکہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس شخص نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، اللہ نے ہر حاجت سے پورا فرمایا۔ اللہ نے کسی کو مایوس نہ کیا، کسی کو محتاج نہ چھوڑا۔ آج جو بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں پریشان ہوں، شوہر کا کاروبار بند ہے، شوہر تنگ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، محبت میں کمی ہے، ازدواجی تعلقات کمزور ہو چکے ہیں، آج وہ بیٹی سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن سانس بند کر کے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کوئی بھی شخص سانس بند کر کے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ بیٹیاں اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتی ہیں، شوہر کو قابو کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پریشانیاں اتنی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایک ختم ہوتی ہے دوسری تیار ہو جاتی ہے، تو آپ نے صرف سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو سانس بند کر کے 9 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ جو شخص کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، آپ میں سے جو کوئی بھی مقروض بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت، تنگ دستی کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جعلی پیروں فقیروں سے دم کرا لیا، بے شمار ٹوٹکے آزما لیے، دن رات محنت کر لی، لیکن غربت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا دن کہا۔ مومن کی عید کا دن جمعۃ المبارک ہے۔ ہفتے کے دنوں میں سب سے طاقتور اور افضل دن جمعۃ المبارک ہے۔ جمعہ کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت برساتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، آپ کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ نماز جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے،
اللہ فرماتا ہے تیرے ہر قدم پر 10 نیکیاں 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جمعہ کی فضیلت برکت بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد آپ کو سفر کے پہلے جمعہ کے دن کا وہ خاص عمل بتانا ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، بیٹیوں کے نصیب روشن ہو جائیں گے، آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 3 سفر پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا باسطو یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ 9 بار پڑھنا ہے، سانس بند کر کے پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ وظیفہ سکرین پر دیکھ کر اپنی منمانی سے پڑھ لیتے ہیں، اپنی من مرضی سے پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ والو، آج میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے جسے سانس بند کر کے پڑھنا ہے، 9 بار پڑھنا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ جو شخص بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، مالک مکان نے تنگ کیا ہوا ہے، ہر مہینے کرائے کی پریشانی لگی رہتی ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، رب کی غیبی مدد چاہتے ہو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو آج سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب سے رزق اور دولت آئے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ آپ نے 3 سفر پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ نے صرف یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ پاکستان میں ہیں، آپ سعودی عربیہ میں ہیں، آپ بنگلہ دیش میں ہیں، آپ نیپال میں ہیں، آپ مسقط میں ہیں، آپ جاپان میں ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جب آپ کے ملک میں سفر کا پہلا جمعۃ المبارک آ جائے، یاد رکھیے گا کہ چاند کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر کرنا ہے۔ آپ جمعہ کے دن بے شمار وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا باسطو یا فتاحو کو سانس بند کر کے میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، یعنی کہ راستے بنانے والی ذات، رکاوٹوں کو ہٹانے والی ذات، بندشوں کو توڑنے والی ذات۔ اور یا فتاحو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی تنگ دست ہے، یہ میں نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص تنگ دست ہے، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، یا فتاحو پڑھے، میں رب، یعنی رب قسم کھا رہا ہے کہ رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا جو یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھ لے گا۔ اب رب نے قسم کھائی ہے یا فتاحو کی، اس سے آگے اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، شام سے پہلے معجزات ہو جائیں گے، راتوں رات تقدیر بدلنے والی ہے، نصیب کھلنے والا ہے، جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے ایک رات کے اندر اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے کیا فائدہ دیتے ہیں؟ جو فائدہ دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی تمام مسائل سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اگر آپ نے اس موقع کو ہی ضائع کر دیا، اس موقع کو ہی لاپرواہی سے گزار دیا، اس وظیفے کو ہی چھوڑ دیا، تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور پچھتاوا بہت بری چیز ہے۔ یہ موقع ایک بار مل رہا ہے، آج اس عمل کو کر لو، 2 سے 3 منٹ کا عمل ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب سفر کا پہلا جمعہ آ چکا ہے۔ آج سفر کے پہلے جمعہ کے دن صبح سے لے کر شام تک پوری رات کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ کرنا بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے کہ یا اللہ کریم فلاں مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، نیا گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، شہرت چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جمعہ کے دن اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، جمعہ کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ صحابہ کرام، پیغمبر و رسولوں کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے یا اللہ سے کسی حاجت کے لیے التجا کرتے تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے۔ آپ نے بھی سب سے پہلے ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے ہی آپ کی، میری، ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو ایک بار سچی توبہ کر۔ اگر تیرے گناہ سمندر پر موجود جاگ کے برابر ہیں، مٹی کے ذروں کے برابر ہیں، تو میں تیری ایک سچی توبہ پر تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ والو، جو شخص سمجھتا ہے کہ میری کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ لے، رب کریم سے سچی توبہ کر لے، انشاءاللہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ میرا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ سفر کا پہلا جمعہ تو ایک بار آتا ہے، موقع ایک بار ملتا ہے۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 3 سے 4 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ کر اس عمل کو سمجھنے کے بعد اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، اب رب راضی ہے، رب کو منا لیا، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جولیاں بھرنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے، سانس بند کر کے پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا،
یا باسطو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یعنی یا باسطو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا فتاحو، یا باسطو یا فتاحو، یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھنا ہے، سانس بند کر کے پڑھنا ہے۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے آپ دوبارہ پڑھ لیں، یعنی کہ جب تک آپ سانس بند کر کے 9 بار یا باسطو یا فتاحو نہ پڑھ لیں کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ آسانی سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ سفر کے پہلے جمعہ کا مجرب و طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ سانس بند کر کے جو بندہ یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھتا ہے اور 9 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ سانس بند کر کے یا باسطو یا فتاحو پڑھتے دوران اللہ سے تھوڑا نہ مانگیے گا، اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگیے گا، وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ حاجت پوری ہو ہی نہیں سکتی، یہ مشکل پریشانی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ یا باسطو یا فتاحو کو سانس بند کر کے 9 بار پڑھتے دوران وہ مانگیے گا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم ہر شخص کی دعا بھی قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں کبھی فائدہ نہ ہوا، آج سانس بند کر کے سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں 9 بار یا باسطو یا فتاحو پڑھ لے، انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ واقعی وظیفوں سے فائدہ ہوتا ہے اگر ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے، وظیفے کو سمجھا جائے، بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے۔ اب یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، جتنے دھیان سے اللہ کریم سے مانگو گے اتنی ہی جلد کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ سامنے ٹی وی چل رہا ہے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایسے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ انشاءاللہ سانس بند کر کے یا باسطو یا فتاحو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ضروری ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، توجہ۔ پہلا وظیفہ رب کریم کو منانے کا، گناہوں کی بخشش کا۔ گناہوں کی بخشش کے بعد خزانے لوٹنا ہے، حاجات کو پوری کرانے ہیں، نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کچھ بھی چاہیے۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھ کر اور آخر میں جب خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کرا لی، تو پھر اللہ کا شکر تو بنتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو شخص کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے کا فائدہ نہ ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج ایک بار سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال میرے کہنے پر، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھی ہو، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا ہو، کیونکہ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بہت سے بھائی بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج انشاءاللہ میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے،
یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، جو کوئی بھی سفر کے پہلے جمعے یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ جمعہ کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن یہ وظیفہ یہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا باسطو یا فتاحو کو سانس بند کر کے 9 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پورے 100 سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو رب سے مانگنا سکھایا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو رب کو منانا بتایا ہے، اور وہ ذات جس سے راضی ہو جاتی ہے پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو اول آخر درود پاک کے بعد وظیفہ مکمل ہو گیا، پھر فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اکثر لوگوں کے وظیفوں کی قبولیت نہ ہونا، دعائیں قبول نہ ہونا، حاجات پوری نہ ہونا، بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے نہ دعائیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں۔ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو کر مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ضد کر کے مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ آج جو شخص کچھ بھی مانگے گا، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، ہر شے مل جائے گی۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔